آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت۔ محمد علی جناح کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر ہوں، زیادہ بات نہیں ہوتی، انہیں ہم زیادہ تر ایک سیاستدان، ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن ایک پہلو جو کافی نظر انداز قدرے ہوتا ہے وہ ہے ان کا پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے کردار۔ 30 سال کی عمر میں وہ پہلی مرتبہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن نامینیٹ ہوئے اور 39 سال تک انہوں نے بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے کردار ادا کیا، جس میں بہت سے اہم فیصلے، تقاریر اور چیزیں سامنے آئیں۔ اس پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر دلاور حسین، تھینک یو۔ جو کہ برطانیہ کی ہل یونیورسٹی میں ایسوسیٹ ممبر ہیں ان کے، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ سینٹ اور پارلیمنٹ کی تاریخ پر کی ہوئی ہے۔ تو دلاور صاحب یہ بتائیں کہ اکثر پاکستان میں جو پارلیمنٹیرین ہیں ان پر کافی تنقید ہوتی رہتی ہے کہ ان کی کارکردگی قابل ستائش نہیں ہے۔ قائد اعظم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس حیثیت میں؟ جو جناح ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین، اگر ہم ان کے کیریئر کے اوپر بات کریں تو دو چیزیں بہت عام ہیں جہاں پہ اس حوالے سے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آپ نے حوالہ دیا، تو پاکستان کے بنانے میں جو جناح ہیں انہوں نے جو فورم یوز کیا وہ سب سے پہلے جو ہے پارلیمنٹری پالیٹکس ہی شروع کی، اور وہیں سے انہوں نے مسلم رائٹس اور انڈین کے رائٹس کی بات کی، اور بعد میں پھر انہوں نے پارٹی پالیٹکس بھی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر دیکھیں جو پارلیمنٹ اٹ سیلف ہے اس کا جو کردار ہے یہ پارلیمنٹ کے بنانے میں، پاکستان کے بنانے میں وہ بہت عام ہے۔ کیسے؟ مثلاً جو جناح ہیں انہوں نے جو پارلیمنٹری پالیٹکس کی، آپ نے جیسے کہا کہ 1910 میں پہلی دفعہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے، اور پھر تقریباً 39 سال وہ جو ہے ان اپوز، بعض دفعہ تو وہ الیکٹ یا نومینیٹ ہوتے رہے۔ تو اگر ہم آئیں ڈائریکٹلی 1947 میں، تو اس سے پہلے اگر 1940 کا جو لاہور ریزولوشن آیا تھا، اس کے بعد جو پارلیمنٹ کا کردار جو میں ہائی لائٹ یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1943 میں یہ سندھ اسمبلی تھی، اس نے پہلی دفعہ ریزولوشن پاس کی تھی ان دی فیور آف پاکستان کے بھی ایون 2 سال پڑھنے سے پہلے۔ اور اگر ہم 1947 میں آ جائیں تو یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان تھی، جس میں 10 اگست، پھر 11 اگست، پھر 14 اگست اور 15 اگست کو جب گورنر جنرل جناب بنے تو اس کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی اور پاکستان کا جو فیوچر ہے اس کے اوپر بات ہوئی۔ تو میں جو یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک پارلیمنٹری پالیٹکس جناح کی، اور دوسرا پارلیمنٹ اٹ سیلف، اس کا بہت عام رول ہے پاکستان کے بنانے میں۔ مثلاً جو ہم سول لیبرٹیز کی آج کل ہمارے ہاں بھی ایک معاملہ چل رہا ہے یا بات ہوتی ہے، اس کے اوپر رولٹ ایکٹ بہت اہم ہے۔ 1919 میں جو ہے اس کے اوپر انہوں نے تقریر کی، اور اس میں یہ تھا کہ 1 تو 2 سال آپ کسی بندے کو اگر آپ اٹھا لیتے ہیں، ڈیٹینشن میں رکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ بے شک اس کو پیش کریں یا نہ کریں۔ پھر فریڈم آف پریس کی بہت زیادہ وہاں پہ معاملہ تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خلافت موومنٹ چل رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جلیانوالہ باغ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز آئی تھی۔ تو جناح نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے اس کے اوپر تقریر کی اور اس کو اپوز کیا۔ ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں تھے اور ان کا نمبر پورا نہیں تھا، وہ تو پاس ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بہت عام جو ہے رول ادا کیا۔ پھر اسی طرح سے 1918 میں پریس کے حوالے سے آج پھر اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں جو ہمارے ہاں یا صورتحال ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، جو آپ کا آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے، تو اس کے اوپر رول آف دی پریس کے ٹائٹل سے انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اور وہ دو چیزیں کہتے ہیں کہ جو پریس کا رول ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو، اور دوسرا جو آپ نے پارلیمنٹری رپورٹنگ کرنی ہے اس کے تحت کیا کرنا ہے، آپ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کن کو، جو آپ کے ممبرز ہیں یا گورنمنٹ ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی آتی۔ تیسری بہت اہم جو ان کی تقریر ہے ایز اے ممبر آف لیجسلیٹو جو اسمبلی ہے انڈیا کی، وہ ہے 1929 میں، جب وہ فری ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھگت سنگھ کا جو ایک کیس تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ان کا فری ٹرائل جو ہوگا، مثال کے طور پہ جب ٹرائل ہوگا تو اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اس کا کہا گیا کہ ٹرائل ان ایبسٹینٹیا، کہ وہ نہ بھی موجود ہوں تو ان کا ٹرائل ہوگا۔ جناح نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ پیش ہی نہیں ہوتا، آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ واقعی اس میں شامل تھا یا نہیں تھا۔ تو اس کے تحت جو ہے اس کو ودرا کر لیا گیا۔ صرف جناح کی نہیں بات کر رہا، اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ تھے، لیکن بعد میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ہے وہ پھر ان کو کیا کیا گیا، بھگت سنگھ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو پھانسی دی گئی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے یہ 3-4 اہم لیجسلیشنز اور پیسز ہیں جو انہوں نے سپیچز کی۔ جی میں بھی کہیں پڑھ رہا تھا تو ان کی تقریر جو اظہار آزادی خیال تھا اس پہ کافی ان کا فوکس رہا اس میں، اور انہوں نے کہا کہ
یہ آزادی اس وقت تک آزادی نہیں ہے جب تک وہ اظہار کوئی نہ کر نہ سکے. بالکل صرف دل میں کہنے سے بات نہیں ہوتی، اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے اور وہ آزادی بھی ہونی چاہیے. ایک ان کا رول اور آنے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ بلاسفیمی لا میں بھی ان کا کافی برٹش ایک بڑا سخت قانون لے کے آئے تھے، تو پھر اس میں انہوں نے کیا رول ادا کیا؟ اچھا مسلم کانٹیکس میں نہیں تھا، بعض دفعہ ہندو اور باقی جو مذاہب تھے اس میں بلاسفیمی لا لوگ اس طرح کے ایلیگیشنس اور باتیں کرتے تھے. تو جو برٹش ہیں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ کریٹ ہو اس معاملے کے لیے پھر انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا تھا. اور جناح تو ایون جو انہوں نے تھوڑا سا اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی کہ بعض دفعہ جیسے آج بھی ہمارے ہاں مس یوز ہوتا ہے بلاسفیمی لا کا، تو اس کا مس یوز نہ ہو. تو اس کے اوپر بھی ان کا یہ اسٹانس تھا کہ اس کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے. 1947 اور 48 کے درمیان بھی بڑا اہم رول رہا ان کا ایز اے پارلیمنٹیرین، اس پہ اگر تھوڑی روشنی ڈال سکیں. دیکھیں 1947 سے لے کر 1948 تک ان کے پاس 3 پورٹ فولیوز اس طرح سے رہے. میں صرف ان کو یہاں پہ مینشن کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جناح جو ہیں وہ ممبر فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان بنے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو 1945 اور 46 کے الیکشن میں جیتے تھے پری پارٹیشن، وہ اس طرح سے نوٹیفیکیشن انڈیا کے گزٹ کے اندر ہوا کہ جو انڈیا سے تعلق رکھتے تھے یا وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں وہ اس کے ممبر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بن جائیں گے، اور جو پاکستان میں آنا چاہیں یا جہاں کے ہوں گے وہ بن جائیں گے. تو جناح جو ہیں وہ پہلے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کے ممبر رہے. یہ 10 اگست 1947 سے لے کر 11 سپٹمبر 1948 تک وہ ممبر ہے. دوسرا جو ہے پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان، وہ پہلے رہے. پریزیڈنٹ سے میں مراد میری یہ ہے جیسے اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے، اس وقت اسپیکر نہیں ہوا کرتا تھا، وہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے. تو جناح جو ہے وہ 11 اگست 1947 سے لے کر 11 سپٹمبر 1948 تک جو ہے وہ اسپیکر بھی رہے یا پریزیڈنٹ رہے. اور تیسرا گورنر جنرل 15 اگست سے آن ورڈ وہ رہے. ہم آج کل کے پارلیمنٹیرینز میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک نے اپنا ایک اورا بنایا ہوا ہے، اپنا ایک طرز تقریر ہے، ان کا ایک اظہار خیال کرنے کا ایک طریقہ ہے. کوئی بہت زیادہ طنز بولتا ہے، کوئی بہت زیادہ فنی انداز میں بولتا ہے، کوئی بہت سیریس بولتا ہے. تو قائد اعظم کی تقاریر تو ہم نے دیکھی ہیں کافی سیریس ہوتی تھیں، تو پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ اسی اسٹائل سے بات کرتے تھے. جہاں تک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں نے ان کی کچھ چیزیں یا ریکارڈس دیکھے ہیں، تو مجھے تو کہیں پہ بھی، بلکہ بعض دفعہ جو رولز آف پروسیجرز یا بزنس ہوتے ہیں اسمبلی کے یا سینٹ کے ہمارے یہاں ہیں، تو وہاں پہ بعض دفعہ ایسا ڈیکورم وغیرہ یا ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں تو ان کو ہائی لائٹ وہ کیا کرتے تھے. اور یہ جو شور شرابے والا معاملہ ہے، مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا کہ جناح نے، چاہے وہ پری پارٹیشن تھا یا پوسٹ پارٹیشن تھا، وہ جو بات کرتے تھے وہ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے تھے. ظاہر وہ لائر تھے تو ایک لیگل پرسپیکٹیو ان کا ہوتا تھا، اور ظاہر وہ برطانیہ سے پڑھے ہوئے تھے، ان کی لینگویج ایکسپریشن بھی اچھا تھا، تو وہ پیسفل اور آرگومنٹ کے ساتھ بات کرتے. تو شور شرابہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. ایک تو یہ ہے کہ جناح نے خود سے کچھ پیس آف رائٹنگ لکھا نہیں ہے، نہ کوئی کتاب لکھی ہے. جیسے نہرو بھی آپ کو نظر آئے گا، باچا خان ہے، ابوالکلام آزاد ہیں جو ان کے کنٹمپریری تھے. ایک تو یہ مسنگ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ظاہر ہمارے پاکستان کے وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں، تو اسٹیٹ کا جو ایک نیریٹو ہے ہر جگہ پہ تصاویر لگانا اور معاملات کرنا، اس کی وجہ سے بھی پھر جو بندہ ہے مطلب اس کو بازار کے اندر ایک کموڈٹی کے طور پہ جو ہے جناب کو اب رکھا گیا ہے. مولوی جو ہے وہ اپنی طرح سے اس کو خریدتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، سیاستدان اپنی طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن وہ تو ہم علامہ اقبال کی شاعری وہ کے ساتھ شاعری کے ساتھ بھی کریں. ایون میں اس سے آگے بھی جاتا ہوں، ہم تو مذہب جو ہے ہمارا اسلام، اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی طرح سے، قرآن سے ہم شروع کرتے ہیں، اگلے آپ فرقہ جو ہے آپ اپنا انٹرپریٹ کریں گے، میں اپنا انٹرپریٹ کروں گا. تو یہ معاملہ ہے. تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو آپ جناح کو ایز اگر پولیٹیشین پڑھیں گے نا، کہ وہ کوئی سپر نیچرل وہ چیز نہیں تھے، وہ ایک عام انسان تھے. وہ تو یہ نامینیشن کیسے ہوتی تھی؟ مطلب اس وقت تو برٹش رول تھا پری پارٹیشن، تو اس میں ان کا نام کیوں سامنے آتا تھا اور ان کو انہوں نے کیوں سلیکٹ کیا تھا؟ دیکھیں اگر ہم سٹارٹ کریں 1910 جو ہم نے شروع کیا، تو وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہوا کرتی تھی، اور وہ جو انڈین 1861 کا جو امپیریل انڈین کونسل ایکٹ آیا تھا، اس کے تحت جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس میں ڈائریکٹ الیکشن وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. وہاں پہ نومینیشنز ہوتی تھی. موسٹلی جو برٹش ممبرز ہوتے تھے اور جو لوکل ہوتے تھے وہ نومینیٹ ہوتے تھے. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ مثلاً کوئی لائرز ہیں، کسی کانسٹیٹوئنسی کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے، کوئی ویل آف پیپل ہیں، تو وہ ان کو پھر نومینیٹ کیا جاتا تھا. لیٹر آن جب 1935 کا انڈین ایکٹ آیا، پھر 1919 کا اس سے پہلے ایکٹ آیا،
تو اس کے تحت جو ہے کچھ ریپرزنٹیشن لوکل لوگوں کو دی گئی انڈینس کو، جس میں پھر باقاعدہ سے جو ہے کہیں پہ الیکشنز ہوتے تھے، کچھ آفیشیل ممبرز ہوتے تھے، لیکن وہ الیکشنز جو ہوتے تھے وہ بھی ایڈلٹ فرنچائز نہیں ہوا کرتی تھی. اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ مثلا خاص قسم مطلب ایک اماؤنٹ آف ٹیکس آپ پے کریں یا اتنا پیس آف لینڈ ہو تو تب آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں. ادروائز یونیورسل فرنچائز کا کنسیپٹ وہاں پہ اور نہیں پھر تھا. آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے ہاں الیکشن پہ لے کے آئے بڑھاتے بات. گئے. لیکن ایک کریڈٹ دینا پڑے گا برٹش کو کہ مغل ٹائم پیریڈ کو آپ دیکھیں یا اس سے پہلے دہلی سلطنت تھا تو ڈاکٹر الہان نیاز بہت اچھا کام انہوں نے اس کے اوپر گورننس کے اوپر کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل اسٹیٹ میری ذاتی پراپرٹی کے طور پہ اس کو لیا کرتے تھے کہ یہ ملازمین بھی ہیں سارے. لیکن یہ برٹش آئے تھے جنہوں نے یہ اس طرح کے میرٹ مثلا انڈین سول سروس آئی، الیکشنز آئے، ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز آئے، لوکل گورنمنٹس آئیں، تو انہوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جس کے تحت آہستہ آہستہ پھر انہوں نے یہ ریفارمز کروائیں اور 1947 تک ڈیموکریسی کی طرف آئے. تو ظاہر ہے یہ ان کا بالکل. ان کی 11 اگست کی تقریر بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے اور بڑا عرصہ کسی کے پاس ریکارڈ بھی نہیں تھا. اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مل گیا ہے، تو ان کا ہال مارک کیا ہوگا اگر آپ ان کی پارلیمنٹری 39 سال میں سے سب سے اہم تقریر کس کو قرار دیں گے؟ 11 اگست والی تھی یا کوئی اور تھی؟ دیکھیں جو پہلی تقاریر تھی اس کو آپ دو لینسز کے ساتھ دے سکتے ہیں. ایک تو وہ میں جناب جو ہے ایز اے انڈین نیشنلسٹ سے مراد میری یہ ہے کہ ہندو مسلمان سب کی بات کر رہے ہیں شروع میں، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے کچھ ایونٹس ہوئے 1920 کے بعد اور پھر 1937 کی کانگریس منسٹری کے بعد وہ صرف مسلمانوں کے رائٹس اور ان پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ اس پیراڈائم کا اس کو اندر دیکھ سکتے ہیں. لیکن 1947 کے بعد جو ایک عام اسپیچ ہے وہ 11 اگست کی ہے. اور ایک میں چیز اور آپ یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید ایز اے گورنر جنرل انہوں نے تقریر کی تھی. یہ ایز اے پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان انہوں نے کی تھی، جس کو اسپیکر میں بار بار کہہ رہا ہوں. وہ 11 اگست کی تقریر ہے. اس میں بہت ساری باتیں تھیں لیکن 3 سے 4 چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. ایک تو مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، یو آر فری ٹو گو یور اون ماسک اور مندر وغیرہ. دوسری بات پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. آج کا اگر ہم پاکستان دیکھیں تو وہ شیعہ سنی، پنجابی نان پنجابی، مسلم غیر مسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ڈفرینسز ختم کرو، پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف آؤ، آپ بیٹھو تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ پاکستان کا وہ بہتر ہو سکے. تو یہ دو باتیں میرے خیال میں بہت عام ہے اس کے حوالے سے. اور تیسری اور ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیپوٹزم جو ہے جیسے اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کل کی ڈائنسٹک پالیٹکس کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لائیں، اس کو ختم کریں. تو یہ 3 جو پوائنٹس ہیں میرے خیال میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھنک یہ آج کے پاکستان میں بھی بڑے امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہیں. آج کے حساب سے ان ایشوز پر اگر توجہ دی جائے تو قائد اعظم نے پہلے ہی آپ کو گائیڈنس دے دی تھی. ایون فری ٹرائل کی جو ہم بات کر رہے تھے، وہ بھگت سنگھ والا جو معاملہ ہم کر رہے تھے، تو اس کے اوپر بھی فری ٹرائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. جو آرٹیکل آپ کا کانسٹیٹیوشن کا 1973 کا 10 ہے وہ بھی فری ٹرائل کی بات کرتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے پوری تقریر کی ہے. بھگت سنگھ جو مسلمان تو نہیں تھا تو ہی واز مین آف پرنسپل جو ہے نا جناب اس طرح سے. تو وہ اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو سول لبرٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے ہسٹری کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس. تو ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر اور ایز اے پولیٹیشین جناب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ادروائز مسئلہ رہے گا. اچھا، گاندھی کے بارے میں بھی انہوں نے ایک اہم ریفرنس منعقد کیا تھا، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ 1948 23 جو فروری 1948 کی بات ہے. جناب اگین پریزائڈ کر رہے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان فرسٹ کو، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھے اس وقت لیاقت علی خان تھے. تو انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا کہ کنڈولنس کا کہ جناب جو گاندھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے ایک ٹریجک ڈیتھ ہے اس پہ لوگوں نے تقاریر کی. ایون پرائم منسٹر جو لیاقت علی خان ہے، پھر اسی طرح سے مولوی تمیز الدین ہیں، پھر ممتاز دولتانہ وغیرہ نے. اور اینڈ پہ جناب جو ہے انہوں نے خود سے کنکلوڈ بھی کیا اور ان کے الفاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ نوبل ڈیتھ ہے اور وہ ایک ان دی لائن آف ڈیوٹی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے تھے ہندو مسلم یونٹی اور پاکستان کے معاملات صحیح کریں، اور وہ کہہ رہے تھے ایک بڑی ٹریجک یہ ڈیتھ ہے اور ہمیں اس کے اوپر بہت افسوس ہے. یہ جناب کے الفاظ سے اس تقریر کے اندر، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان جو ہے لیجسلیچر، اس کی تقریر نکالیں، وہاں پہ آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. تو یہ بہت عام بات ہے ابھی ہم جو نیبرز کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو. جی بالکل. اور قائد اعظم کے 39 سال آئی تھنک بہت اہم تھے، اور جو اسٹوڈنٹس پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری ہسٹری اور اس ریجن کی پالیٹکس سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قائد اعظم کے اس پہلو کو بھی پر بھی توجہ دیں. مختصر وقت میں اتنی ہی بات ہو سکتی تھی. جڑے رہیے انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ.